جیسے بھی آپ نے بات کی لیمن کی, ابھی کچھ کہتے ہیں ڈائریکٹ لیمن فیس پہ نہیں لگانا چاہیے, اسکن پہ اس کو نہیں لگانا چاہیے, لیکن لیمن میں تو وائٹامن سی ہوتا ہے, وہ اسکن کے لیے کھانے میں بھی اچھا ہے اور لگانے میں بھی اچھا ہے, تو اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں؟ میں بتا دیتی ہوں. یہ ایسے ہے کہ وائٹامنس, یہ لیمن ڈائریکٹ والی بات ہے, جن کی ایکسٹریم ڈرائی اسکن ہوتی ہے نا, کیونکہ اس کے اندر سٹرک ہوتا ہے, بالکل وہ الرجی کرتا ہے. تو اگر آپ نے وہ یوز کرنا ہے لیمن کے, آپ نا جس طرح میں تو ڈائریکٹ لیمن لگا لیتی ہوں, میری اسکن پہ سوٹ کرتا ہے, لیکن جن کو نہیں سوٹ کرتا وہ تھوڑا سا ہنی لیں. اوکے, ٹھیک ہے, ہنی لیں, ہنی کے اندر وہ چند ڈراپ لیمن کے ڈالیں. ٹھیک ہے. اور آمبا ہلدی کھانے میں, لگانے میں اس کو, اور زخموں پہ لگانے میں, اندر سے ہیل کرتی ہے. اگر آپ کے اندر بھی خدا نہ خواستہ کوئی انٹرنل میں آپ کو زخم ہے, ان کو ہیل کرتی ہے. تھوڑی سی 1 پنچ آمبا ہلدی ڈالنے. آپ نے 1 چمچ شہد لیا, اس کے اندر 4 سے 5 ڈراپ آپ نے لیمن جوس ڈالا, 1 پنچ آپ نے ہلدی ڈالی. وہ ایک بڑا اچھا آپ کا پیسٹ بن جائے گا, ماسک بن جائے گا. ٹھیک ہے, فیس پیک بن جائے گا. آپ نے وہ فیس پہ لگانا ہے, چاہے پھر آپ کی ڈرائی اسکن ہے, کیونکہ جو اس کے اندر ہنی ہے وہ اسکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو لیمن ہے وہ آپ کی جو براؤن اسپاٹ ہے یا آپ کی چھائیاں ہیں ان کو وہ فیڈ کرتا ہے. اوکے, ہاں جی, یہ اس طرح جو آمبا ہلدی ہے وہ آپ کی اسکن کو فیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت اچھا ماسک بن جائے گا. آپ نے وہ آدھا گھنٹہ تقریباً لگا کے رکھنا ہے, اور اس کے بعد سمپل پانی سے, اس پہ مسوج کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ سمپل پانی سے واش کریں. یہ ایک دم سے آپ کی اسکن پہ نا گلو لے کے آتا ہے. اوکے, گریٹ. ہاں جی, ٹھیک ہے. اچھا ادیمہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چہرے پہ جو بال آ جاتے ہیں ان کو ہم کیسے ریموو, کیونکہ ویکسنگ سے یا تھریڈنگ سے آپ کو پتہ ہے اسکن خراب ہوتی ہے, ہم اپنے فیس کے جو یہ ہیئرز ہیں ان کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ میں تو پھر وہی پیچھے کی بات کروں گی, نیچر کی بات کروں گی. یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا تھا نا اپنے بڑوں کو, خاص طور پہ میں اپنی امیوں کی نہیں, میں اپنی نانیوں کی بات کروں گی. ان کے چہرے بڑے ہی گلو کرتے تھے اور ایسے ہوتے تھے چمکدار. ہمارے آج کل میک اپ سے بھی نہیں ہوتے ہیں, ایسے بلش کرتے تھے, نہ کوئی بال تھے نہ کچھ. وہ کرتی کیا تھی, ان کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہم نے. وہ یہ کرتی تھی کہ جو آٹا ہے نا, گندم کا خالص آٹا ہوتا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, آٹے کے اندر انہوں نے تھوڑا سا دودھ ڈالا, دودھ ڈال کے وہی فیس کے اوپر وہ ایک, اس کو اس وقت بولتے تھے لپری, کچھ اس طرح کا ورڈ تھا, لیکن آج کل ہم اس کو بول دیتے ماسک. ٹھیک ہے, ماسک. آپ نے وہ ماسک لگانا ہے, آٹا سمپل دودھ میں گھول کے, اس میں اور کچھ بھی کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف سادہ دودھ, کچا دودھ, اس کے اندر تھوڑا سا آٹا. ٹھیک ہے, بیسن نہیں میں کہہ رہی, ٹھیک ہے, میں آٹا کہہ رہی ہوں, جس سے روٹی بنتی ہے. آپ اب چکی سے لے لینا آٹا, یہ سفید آٹا نہیں, گندم والا آٹا. ٹھیک ہے نا, ہاں, یا جو کا آٹا آپ کو مل جائے گا. تو آپ نے وہ آٹا سمپل ایک ماسک بنا کے اپنے لگا لینا. اور یہ جو بال ادھر ہے نا, اوپر والی ڈائریکشن سے, بالوں کا رخ نیچے کی طرف ہے, آپ نے اپر ڈائریکشن میں. ہاں جی, جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو ریموو کیسے ہوں گے؟ وہ یہ ہوگا کہ ایک دفعہ سے آپ کے بال ریموو نہیں ہوں گے, وہ آہستہ آہستہ. دیکھیں ہم ڈائریکٹ ہم لگاتے ہیں اسٹرپ اور کھینچ دیتے ہیں, وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری اسکن بھی لوز ہوتی ہے اور وہ اسکن خراب ہوتی ہے. اصل میں بال موٹے آنا اسٹارٹ. بالوں کو آہستہ آہستہ ریموو کرنا ہے آپ نے. سادہ گندم کا آٹا اور کچے دودھ میں مکس کریں, یا جو کا آٹا بھی لے سکتے ہیں. آپ نے لگانا ہے اپر ڈائریکشن میں, اس کو مساج کرنا ہے. وہ 2 سے 4 بار آپ کریں گی نا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آہستہ آہستہ آپ کے بال, یعنی ایک دن میں 10 15 20 بال ختم ہوں گے, اگلے دن 10 15 20 بال ختم. یعنی ہفتے میں 3 دفعہ پریکٹس کریں آپ. ایک ہفتے میں آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں واقعی بال جو ہے وہ کم ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور آپ اس کو کنٹینیو کریں, آپ کا چہرہ برائٹ بھی ہوگا, لائٹ بھی ہوگا. آپ کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں پڑنی ہے. آپ کو پھر کسی فیس واش کی بھی ضرورت نہیں. فیس واش کے بعد ہاں کچے دودھ میں مکس کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ فیس واش کریں گے اس کے بعد آپ کو کسی لوشن کی, موئسچرائزر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. واو, گریٹ. اس لیے کہ آپ کا جو فیس کا موئسچر ہے نا, جو ڈرائی چیزیں لگانے سے, اور وہ ایک دم سے اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے آپ کی, ڈرائی نہیں ہوگی اسکن آپ کی, قدرتی ایک جو کہتے ہیں نا کہ بچوں جیسی اسکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا نیما با, جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے وزن بڑھ جاتا ہے کھانے کی, جیسے ہماری پہلے بات ہو رہی تھی. اچھا, یہ جو بڑھتا پیٹ ہے اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں, اور کیا یہ واقعی کم ہوتا ہے, یہ ٹوٹکوں سے یہ کم ہو سکتا ہے؟ بالکل, آپ کے سامنے موجود ہے بتانے کے لیے. میں پہلے بھی کئی جگہ بتا چکی ہوں کہ بڑے مٹکے کا چھوٹے مٹکے سے علاج. اچھا, یہ ایک بڑا چلا. ہاں جی, بڑا مٹکا میں کہتی ہوں پیٹ کو, مٹکے جیسا جن کا پیٹ ہے نا, ان کا ہم نے علاج بڑے ہی چھوٹے سے مٹکے سے کرنا ہے. وہ کیا ہے, وہ ہے ٹینڈا, سبزی. ٹھیک ہے. ہاں جی, آپ لوگ اس کو آزمائیں
اور انشاءاللہ 15 دن میں آپ کو فرق اس طرح ہوا بھر جس کو کہتے ہیں نا کہ 19-20 بھی نہیں 19-20 سے بھی تھوڑا سا کم فرق لگے گا, لیکن اگلے جو 15 دن ہوں گے نا آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اتنا فرق لگ گیا. ظاہر سی بات ہے نیچرل اگر چیزیں یوز کریں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا نا. دیسی ٹنڈے لینے ہیں, ٹھیک ہے, آدھا کلو ٹنڈے ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ نے تقریباً 3 کلو پانی میں چڑھا دینے ہیں. آدھا کلو ٹنڈے 3 کلو پانی میں چڑھا دینے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیل کا برتن ہے, سلور کا برتن ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, بس کوئی اس طرح نان اسٹک وغیرہ کا نہ ہو, ٹھیک ہے, سلور کا ہو, اسٹیل کا ہو, تانبے کا ہو, پیتل کا ہو, کوئی بھی ہو, مٹی کا ہو, ٹھیک ہے, مٹی کی ہانڈی سے آج کل ہوتی ہے. 3 کلو پانی میں آدھا کلو آپ نے ٹنڈے رکھ کے اتنا ابالنا ہے اس کو کہ وہ تقریباً آپ کا 1.5 کلو پانی رہ جائے, ٹھیک ہے. اور یہ بہت بار آزمایا اور بہت لوگوں کو بتایا اور بہت اچھا فیڈ بیک آیا, بہت اچھا فیڈ بیک ہے. اس لیے میں ادھر آپ کے پلیٹ فارم پہ دوبارہ یہ بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کی آڈینس بھی الحمدللہ بہت اچھی, بہت دیکھنے والے ہیں. تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹائم میں تقریباً وہ آدھا کلو پانی پی لینا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا, نہیں, پیٹ بھر کے پی لیں, نیم گرم سا ہو جب وہ, اور جب دوبارہ پینا اس پانی کو آپ نے نیم گرم ہی پینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. جب شام کو تقریباً مغرب سے پہلے ختم کر دیں, کوئی بھی اس طرح کی ہوتی ہے مغرب سے پہلے کیا کریں, ٹھیک ہے, بستر پہ جاتے وقت نہ کریں اس طرح. تو یہ کرنا, یہ جو ٹینڈے جو بچ گئے ہیں اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, زیرہ, آدھی چمچ کوئی دیسی گھی ڈال کے اس کو بھون لیں, اس کا سالن کھائیں. آپ صرف 1 مہینہ ریگولر یہ کر کے دیکھ لیں, 15 دن میں آپ کو فرق لگے گا. اچھا صرف ایک پیٹ میں نہیں فرق لگے گا اس سے, اچھا یہ پوری باڈی کی فیٹ کو ختم کرے گا, پوری باڈی کی فیٹ کو ختم کرے گا. اور یہ جو ہمارے گھٹنوں کے اندر سے لوبریکیشن ختم ہو جاتی ہے نا ہماری گھٹنوں میں جن کو درد ہوتا ہے, آپ یہ آزما کے دیکھ لینا کہ وہ سالن بھی کھاتے رہیں, وہ پانی پیتے رہیں, دوائی سمجھ کے کھا لیں. دوائی بھی تو آگے جب ڈاکٹر دیتے ہیں تو دوائی بھی تو کھاتے ہیں نا, آپ اس کو دوائی سمجھ کے کریں نا. دوائی سمجھ کے جب آپ کریں گے آپ کے گھٹنوں کے اندر جو درد ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ لیز ختم ہوگی, آپریشن ہوگا اور آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں, تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گھٹنوں کے اوپر بھار زیادہ ڈالتے ہیں نا, اوپر کا پیٹ بڑے ہیں, موٹے ہیں, تو وہ بیچارے تھک جاتے ہیں. تو یہ میں نے گھٹنوں کو ٹھیک ہوتے دیکھا. میں نے جن لوگوں کو بتایا لوگوں نے مجھے بتایا, میں نے پیٹ کے لیے بتایا کیونکہ جھوٹ نہیں بولتی میں اس چیز میں, جو ہے سامنے میں وہی بتاتی, سچ بولتی ہوں. لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھٹنے ٹھیک ہوں گے, ہمارے گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو گیا, جو گھٹنوں کے اندر سے کڑکڑ کی نہیں, جس طرح بیٹھتے ہیں نا تو ایک کڑل سا پڑتا ہے, کہتے ہیں الحمدللہ ہم فٹ ہو گئے ہیں, ہمارا ویٹ بھی ایک دم سے جو باڈی ہے نا وہ اپنی شیپ میں آ جاتی ہے. صرف 1 مہینہ کریں, 1 مہینہ مجھے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. پھر ہفتے میں 2 بار 3 بار اس طرح اس کو کنٹینیو رکھیں, انشاءاللہ آپ کی اوور آل جو باڈی فیٹ ہے اس کو ختم کرے گا. اور آپ کی جب آپ کا گٹ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا اس سے. جب آپ کا گٹ ٹھیک ہوگا, پہلے جیسے میں ایگزامپل دے کے ہٹی ہوں کہ جب آپ کی مشینری کے پیچھے سارا سسٹم ٹھیک ہے تو آپ کی اسکرین اچھی نظر آئے گی, آپ ویسے بہت پیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, گریٹ. اچھا نیما آپ مجھے بچوں کی نظر کے حوالے سے بتائیں کہ چھوٹے بچے, مطلب ابھی چلے بڑھتی عمر کے ساتھ تو نظر کمزور ہوتی ہے, لیکن ابھی بچہ گرو کر رہا ہے اور اس کی نظر کا مسئلہ آ جاتا ہے, تو بچوں کی نظر کے حوالے سے بتائیں اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک. دیکھیے بچوں کی نظر کے حوالے سے نا بہت ہی ٹوٹکے ہیں, اور میں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. ہاں میں نے بہت کام کیا ہے. میرا بیٹا جو تھا نا اس کی آئی سائڈ ویک تھی, ٹھیک ہے, ویک پیدائشی طور پہ ویک تھی اس کی آئی سائڈ. تو اس کا ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر نے نا جواب دے دیا تھا کہ اس کی نا 2.5 سے اوپر ہی جا نہیں سکے, صحیح نہیں ہو سکے, یعنی لاسٹ اس کا جو ہوگا نا نمبر لیفٹ آئی کا وہ 2.5 ہوگا. تو الحمدللہ مجھے یہ تھا کہ مجھے نیچر پہ شروع سے ہی بلیو تھا, شروع سے میں ان چیزوں میں گھسی رہتی تھی, تجربے کرنا, اس طرح چیزوں کو ملانا کرنا, یہ سارے میرے نیچر میں تھا. پھر میری یہ عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی بتا دے, مثال کے طور پہ تانیہ نے مجھے کچھ بتا دیا کہ میں نے فلاں چیز کی ہے, تو میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. آپ کے کسی چھوٹے نے بڑے نے بتا, میں بس میرا کام, وہ اگلا بتا کے فارغ ہو جاتا ہے, میرا کام وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. میں تجربے کرتی ہوں, اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں, لوگوں سے کرواتی ہوں. پھر میری فیملی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ, بچے بھی سپورٹ کرتے ہیں, ہسبینڈ بھی سپورٹ کرتے ہیں, میرے اور بہن بھائی اوور آل سب الحمدللہ. تو ہوا یہ تھا کہ جب میرے بیٹے کو جواب دیا نا ڈاکٹروں نے, تو بڑی ظاہر سی بات ہے, ایک ہل کے رہ گئے تھے, لیکن وہ ہلنا جو تھا نا وہ ایک لمحے کا تھا میرے لیے. باقی سب بہت پریشان تھے, لیکن میں تسلی میں تھی, نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا, میں جس طرح پہلے بتا کے درد بعد میں, دوا پہلے آ گئی ہے. بالکل. تو میں نے الحمدللہ شکر اللہ کا, آج میرا بیٹا
0.5 पे, वो भी किस वजह से, गैजेट की वजह से है। आधा नंबर वो भी सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से। वो मैं बताऊंगी आपको सारे टोटके, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों को, बड़ों को, सबको ये हिदायत करूंगी, खुदारा अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ये गैजेट से दूर है। ठीक है, आजकल की लाइफ इस तरीके की है कि हम गैजेट से दूर नहीं रह सकते। हम गैजेट से के बगैर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब लाइफस्टाइल इस तरह का बन गया है। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। तो जो मैंने अपने बेटे के लिए किया, वो मैं टोटके आज नजर के लिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने किया था, जो कुर्बानी पे हमने भी, हमारे एक बुजुर्ग आए थे, उसने हमें बताया था, सन्यासी नहीं होते जो ये जंगलों में फिरते हैं, अच्छा, दरियाफ्त करते हैं चीजें, जड़ी बूटियां लेके आते हैं, उन्होंने बताया था कि जो कुर्बानी के जो बकरे हैं ना, उनका जो मगज होता है, एक तो हाँ बाद में समझ आइए बात क्या थी, लेकिन इसमें हिकमत भी होगी, जाहिर सी बात है कि कुर्बानी के लिए खालिस नियत होती है हमारी। और दूसरा ये है कि वो जानवर जो हम लेते हैं वो सेहतमंद होता है, बिल्कुल, है ना। इसी बात का बिलीव आगे पीछे हम कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी पे हमारी स्पेसिफिक ये होता है ध्यान कि ये जानवर सेहतमंद हो हमारा। तो उसने हमें बताया था कि आपने कुर्बानी के जो जानवर है ना, बकरे खासतौर पे नहीं, बकरे ही 14 मगज लेने हैं और उसको साफ करके रख लें। फिर 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, या डे 1 से स्टार्ट करें और इसको 14 दिन लगातार एक मगज करके खिलाना है। वो मैंने 2 दफा 2 साल किया, लेकिन फिर अब गाय बगाए करते रहे, क्योंकि फिर वक्त के साथ हमने कहा शायद कुर्बानी के ही लेने, अभी तक यही पता था, लेकिन बाद में फिर बात समझ में आई, वाकई वो हेल्दी होते हैं ना। तो आप लोग देखने वाले जो देख रहे हैं, वो फिर कुर्बानी का इंतजार ना करें, हेल्दी जहां से भी मिले, आप अपने बच्चों को ना कुर्बानी का बकरे का जो मगज है ना, वो खिलाते रहें। ये बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है ये।